ما اصاب الانسان، جو کچھ انسان کے اوپر آتا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ دوسرا پہلو ہے جو انسان کرتا ہے، یہ جو انسان کرتا ہے اس میں وہ کتنا قادر ہے اور کتنا مجبور ہے، یہ اصل میں وہ تقدیر کی بحث ہے، جبر و قدر کی، جو ہمارے ہاں بڑی چلی ہے متکلمین کے درمیان، لیکن یہ جو ہے حل نہیں ہو سکا معاملہ۔ ہلکی سی کوشش کی میں کر رہا ہوں، وہ یہ ہے، اور آج ہمارے لیے وہ چیزیں سائنس کی کچھ چیزوں کے علم کے اندر آ جانے سے آسان ہو گئی۔ میں نے اقبال کا شعر آپ کو سنایا تھا کہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط اللہ کے احکام کا پابند۔ ٹھیک ہے، یہ شعر اپنے اصل کے اعتبار سے بندہ مومن کے لیے اصل پابندی اللہ کے احکام ہے، لیکن یہ کہ کوئی اور پابندی نہیں ہے، اس کی نفی صحیح نہیں۔ انسان بہت اعتبارات سے مجبور ہے، اس کا کوئی چوائس نہیں۔ میں اگر ہندوستان میں پیدا ہوا تو میرا چوائس تو نہیں تھا، اللہ مجھے انگلستان میں پیدا کر سکتا تھا۔ مجھے جو شکل و صورت ملی ہے، جو رنگت ملی ہے، اس میں کوئی میرا چوائس تو نہیں تھا، ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گیون تھا۔ تو اس معاملے میں جس کو آج جینز کہتے ہیں، جینیٹکس کا علم بہت بہت آگے جا رہا ہے، اور جینیٹک انجینئرنگ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے۔ تو جو جینز کے اندر ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ گیون ہے میرے لیے، میں اس سے باہر تو نہیں نکل سکتا۔ ون کین ناٹ آؤٹ گرو ہز اسکن، جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی کھلڑی سے باہر تو نہیں آ سکتے۔ فربا ہو جائیں، ہوتے چلے جائیں تو وہ کھال بھی پھیلتی چلی جائے گی، آپ کھال سے باہر تو نہیں نکلیں گے۔ تو یہ جینز، اور نمبر 2، بالکل زندگی کے ابتدائی دور میں ماں کی گود میں اور گھر کے ابتدائی ماحول میں جو اثرات مترتب ہوتے ہیں نفسیاتی طور پر، یہ مستقل ہوتے ہیں۔ ان دونوں کو ضرب دے دیجئے تو جینیٹک جو بھی آپ کی وراثت اور جو ماحول کے اثرات ہیں، اس سے ایک شاکلہ وجود میں آتا ہے۔ یہ لفظ میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سمجھایا تھا، شکل دینے والی شے، شاکلہ، اور یہ ہمارے مستری لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو۔ پیٹرن، آپ کو کوئی ڈھال کر کوئی شے بنانی ہے، پہلے اس کا سانچہ بنائیں گے، سانچے سے اندر سے دھات جو ہے ادھر ادھر تو نہیں جائے گی، اس سانچے کے مطابق ڈل جائے گی، یہ شاکلہ۔ ہمارے مستری کہتے ہیں پیٹرن بناؤ پہلے، وہ اصل میں پیٹرن جو انگریزی کا لفظ ہے اس کی جو ہے وہ بگڑی ہوئی ہے۔ لیکن اس شاکلہ کا مطلب ہمارے جدید جو ہیں ماہرین نفسیات، ان میں سے میکڈوگل کو بہت بڑا دھوکہ لگا ہے۔ وہ کہتا ہے انسانی شخصیت پوری کی پوری صرف کسی پر مبنی ہے، نو فری چوائس۔ یہ دکھا ہوا ہے کہ میں یہ خود کر رہا ہوں، کہاں کر رہا ہوں؟ تمہارے جینز میں تھا اس لیے کر رہے ہو، تمہاری ابتدائی تعلیم اور تربیت کے اندر تھا اس لیے کر رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو میں کر رہا ہوں۔ لیکن قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ اس پیٹرن کے ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر انسان کو ایک اختیار ملتا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، یہ چانس تمہارا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے، اگرچہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے مجبور بحث نہیں ہو۔ اس جو اندر ہمارے شاکلہ کے اندر رہتے ہوئے جو ہمارا چانس ہے، اسے قرآن وسع کہتا ہے، وسع۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کتنی مرتبہ یہ بات آئی ہے قرآن مجید۔ اب وسع کس کی کتنی ہے، کس کا شاکلہ کیسا ہے، کس کو جینز کیسے ملے تھے، کس کے ماحول جو ہے کچھ کیسا میسر آیا تھا، یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہے۔ اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے گا۔ یہ اندھے کی لاٹھی نہیں ہوگی کہ بس ایک پیمانے کے اوپر سب کو جانچے، نہیں۔ ایک شخص میں قدرت زیادہ تھی، اس نے کم کیا، وہ فیل ہو جائے گا۔ ایک شخص میں قدرت بہت کم تھی، اس نے کچھ کر دیا، اس پہلے سے کم کیا، وہ کامیاب ہو جائے، قدرت ہی کم تھی۔ اس کے شاکلہ میں، اس معاملے کے اندر اس سے زیادہ کی وسعت تھی ہی نہیں۔ اس وسعت کے اندر جو کچھ اس نے کیا پورا اتر گیا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لہذا یہ جو قرآن مجید میں میزان عمل کا معاملہ ہے، اس میں آپ نے نوٹ کیا گیا ہو کہ 2 پردوں کا ذکر نہیں ہے۔ اما من خفت موازینہ واما من ثقلت موازینہ، 2 الفاظ آتے ہیں۔
یہ ازرق ایک ہی یوں سمجھیے جیسے کہ ایک وہ ہوتی ہے ترازو جو ہے اسپرنگ بیلنس، اس میں دو پلڑے تو نہیں ہوتے، اس میں آپ نے نیچے کو لٹکا دی، معلوم ہوا یہ اتنا وزن ہے، یہ اتنا وزن ہے، یہ اتنا وزن ہے، تو وہاں کیا ہوگا؟ اس کے شاکلہ کے اعتبار سے اس کا عمل کم رہ گیا، اما خفت موازینہ، اور اس کے شاکلہ کے اعتبار سے اس نے تقاضا پورا کر دیا تو اما من ثقلت موازینہ۔ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی ذی نفس کو جو اس کا جو محاسبہ کرے گا مکلف نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کے وسع کے مطابق۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان لانے والوں، تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ یعنی اللہ کے یہاں انسان کی ذمہ داری اس کی مقدرت کے لحاظ سے ہے۔ ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ بندہ ایک کام کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو اور اللہ اس سے باز پرس کرے کہ تو نے فلاں کام کیوں نہ کیا، یا ایک چیز سے بچنا فی الحقیقت اس کی مقدرت سے باہر ہو اور اللہ اس پر مواخذہ کرے کہ تو نے اس سے پرہیز کیوں نہ کیا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اپنی مقدرت کا فیصلہ کرنے والا انسان خود نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ ہی کر سکتا ہے کہ ایک شخص فی الحقیقت کس چیز کی قدرت رکھتا تھا اور کس چیز کی نہ رکھتا تھا۔ اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ یہ اللہ کے قانون مجازات کا دوسرا قاعدہ کلیہ ہے۔ ہر آدمی انعام اسی خدمت پر پائے گا جو اس نے خود انجام دی ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص خدمات پر دوسرا انعام پائے، اور اسی طرح ہر شخص اسی قصور میں پکڑا جائے گا جس کا وہ خود مرتکب ہوا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کے قصور میں دوسرا پکڑا جائے۔ ہاں، یہ ضرور ممکن ہے کہ ایک آدمی نے کسی نیک کام کی بنا رکھی ہو اور دنیا میں ہزاروں سال تک اس کام کے اثرات چلتے رہیں اور یہ سب اس کے کارنامے میں لکھے جائیں، اور ایک دوسرے شخص نے کسی برائی کی بنا رکھی ہو اور صدیوں تک دنیا میں اس کا اثر جاری رہے اور وہ اس ظالم اول کے حساب میں درج ہوتا رہے، لیکن یہ اچھا یا برا جو کچھ بھی پھل ہوگا اسی کی صحیح اور اسی کے کسب کا نتیجہ ہوگا۔ بہرحال یہ ممکن نہیں ہے کہ جس بھلائی یا جس برائی میں آدمی کی نیت اور صحیح و عمل کا کوئی حصہ نہ ہو اس کی جزا یا سزا اسے مل جائے۔ مکافات عمل کوئی قابل انتقال چیز نہیں ہے۔ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ یعنی ہمارے پیش رووں کو تیری راہ میں جو آزمائشیں پیش آئیں، جن زبردست ابتلاؤں سے وہ گزرے، جن مشکلات سے انہیں سابقہ پڑا، ان سے ہمیں بچا۔ اگرچہ اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ جس نے بھی حق و صداقت کی پیروی کا عزم کیا ہے اسے سخت آزمائشوں اور فتنوں سے دوچار ہونا پڑا ہے، اور جب آزمائشیں پیش آئیں تو مومن کا کام یہی ہے کہ پورے استقلال سے ان کا مقابلہ کرے۔ لیکن بہرحال مومن کو اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ وہ اس کے لیے حق پرستی کی راہ کو آسان کر دے۔ جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، یعنی مشکلات کا اتنا ہی بار ہم پر ڈال جسے ہم سہار لے جائیں، آزمائشیں بس اتنی ہی بھیج کہ ان میں ہم پورے اتر جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری قوت برداشت سے بڑھ کر سختیاں ہم پر نازل ہوں اور ہمارے قدم راہ حق سے ڈگمگا جائیں۔ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اس دعا کی پوری روح کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ آیات ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے معراج کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جبکہ مکے میں کفر و اسلام کی کشمکش اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ مسلمانوں پر مصائب و مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، اور صرف مکہ ہی نہیں بلکہ سرزمین عرب پر کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں کسی بندے خدا نے دین حق کی پیروی اختیار کی ہو اور اس کے لیے خدا کی سرزمین پر سانس لینا دشوار نہ کر دیا گیا ہو۔ ان حالات میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ اپنے مالک سے اس طرح دعا مانگا کرو۔ ظاہر ہے کہ دینے والا خود ہی جب مانگنے کا ڈھنگ بتائے تو ملنے کا یقین آپ سے آپ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دعا اس وقت مسلمانوں کے لیے غیر معمولی تسکین قلب کی موجب ہوئی۔ علاوہ بری اس دعا میں ضمناً مسلمانوں کو یہ بھی تلقین کر دی گئی
کہ وہ اپنے جذبات کو کسی نامناسب رخ پر نہ بہنے دیں، بلکہ انہیں اس دعا کے سانچے میں ڈھال لیں۔ ایک طرف ان روح فرسا مظالم کو دیکھیے جو محض حق پرستی کے جرم میں ان لوگوں پر توڑے جا رہے تھے، اور دوسری طرف اس دعا کو دیکھیے جس میں دشمنوں کے خلاف کسی تلخی کا شائبہ تک نہیں۔ ایک طرف ان جسمانی تکلیفوں اور مالی نقصانات کو دیکھیے جن میں یہ لوگ مبتلا تھے، اور دوسری طرف اس دعا کو دیکھیے جس میں کسی دنیاوی مفاد کی طلب کا ادنا نشان تک نہیں ہے۔ ایک طرف ان حق پرستوں کی انتہائی خستہ حالی کو دیکھیے، اور دوسری طرف ان بلند اور پاکیزہ جذبات کو دیکھیے جن سے یہ دعا لبریز ہے۔ اس تقابل ہی سے صحیح اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اہل ایمان کو کس طرز کی اخلاقی اور روحانی تربیت دی جا رہی تھی۔